السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم۔ غلطی کون نہیں کرتا؟ انسان میں اچھائی اور برائی دونوں کی قوت موجود ہے اور دونوں قوتیں اپنا اپنا کام کرتی رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں غلط اور صحیح دونوں قسم کے کام انسان کیا کرتا ہے۔ جو کام شریعت کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہے اسے ہم گناہ کہتے ہیں۔ گناہ بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر اسے دھونے اور مٹانے کی کیا شکل ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے گناہ کا احساس ضروری ہے۔ اگر گناہ کا احساس ہی مٹ جائے اور آدمی اپنے ہر کام کو صحیح سمجھنے لگے تو پھر اس گناہ کو دھونے اور مٹانے کی کبھی کوشش نہیں کرتا۔ دوسری چیز شرمندگی ہے۔ گناہ کے بعد اگر انسان کو احساس ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے لگے تو اسے شرم محسوس ہونے لگتی ہے۔ کوئی اسے برا کہے نہ کہے، خراب آدمی سمجھے یا نہ سمجھے، خود اس کا دل اس کو برا کہنے لگتا ہے، اور گنہگار انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو کسی طرح مٹا دے۔ گناہ کو مٹانے کی ترکیب یہی ہوتی ہے کہ انسان خدا سے معافی چاہے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کر لے، اسی کا نام توبہ ہے۔ جب اس طور پر گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کے متعلق جو بشارت دی ہے وہ آسانی سے نہیں مل جاتی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی، یعنی اے اللہ میں تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، پڑھ لینے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ جب تک دل زبان کا ساتھ نہ دے توبہ نہیں ہوتی، اور دل اسی وقت ساتھ دیا کرتا ہے جب گناہوں پر شرمندگی ہو، مگر توبہ میں دل نے ساتھ دیا ہے یا نہیں، اور توبہ دل سے کی گئی یا صرف زبان سے، اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ اس کا اندازہ صرف ایک چیز سے آسانی سے لگ سکتا ہے، اور وہ چیز ہے آئندہ کا عمل۔ اگر توبہ کے بعد گنہگار گناہ سے رک جائے، اسے دہراتا نہ رہے تو مطلب یہ ہوگا کہ گنہگار نے واقعتاً دل سے توبہ کی تھی۔ اس توبہ میں دل نے اس کا ساتھ دیا تھا، اور اسی چیز سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ گنہگار کی توبہ خدا نے قبول کر لی ہے۔ قرآن شریف میں ہے فن تاب من بعد جرمہ و اصلح فإن اللہ یتوب علیہ، یعنی جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کرے اور آئندہ اعمال ٹھیک رکھے تو خدا تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ دل سے توبہ کرنے کے بعد ڈھیر سارا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے زمین اور آسمان کے برابر گناہ لے کر بھی میرے پاس آئیں اور مجھ سے مغفرت چاہیں تو میں سب کو بخش دوں گا، گناہ کی زیادتی کی پرواہ نہ کروں گا۔ گناہوں کی زیادتی یا کمی کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیزیں ہیں اپنے کیے پر ندامت و شرمندگی، پچھتاوا اور آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ، اور اس ارادے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے ذریعے معافی۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں اور گناہوں کے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو سکتے ہیں۔ توبہ کی حیثیت اس بارود کی ہے جو تھوڑا سا ہونے کے باوجود پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور بڑی بڑی چٹانوں کو پل بھر میں توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے والے لوگوں میں اور ہمیں پاک صاف لوگوں میں شامل فرما، آمین۔